اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ایک بادشاہ تھا، اس کا جنات سے تعلق تھا۔ تعلق یوں بنا، بغداد کا بادشاہ تھا کہ وہ بیٹھ کے روزانہ سوتے وقت 1000 درود پاک پڑھتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد محسوس کیا کہ کچھ دائیں بائیں سائے ہیں، وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ایسے محسوس ہو رہا کہ وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں، وہ بھی درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ وہ درود پاک کی اسے آواز آنا شروع ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ درود پاک کی خوشبو ہے۔ اس طرح ہر خوشبو ایک اپنا ذائقہ، ایک اپنا حسن رکھتی ہے۔ جو بھی بندہ خوشبو لگائے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے۔ اس طرح ہر درود اپنا حسن، اپنا ذائقہ اور اپنی خوشبو رکھتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کے ساتھ جنات آتے تھے، درود پاک پڑھتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جنات کی اس سے کلام شروع ہوا، اس سے گفتگو شروع ہوئی، جنات کی کلام شروع، گفتگو شروع ہوئی جنات کی۔ تو اس نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا کہ ہم جن ہیں۔ تو کہا کہ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہا ہم تجھے نہیں جانتے، یہ جو تو درود پاک پڑھتے ہیں ہم اس کو جانتے ہیں۔ تو کہا کہ درود تو سارے پڑھتے ہیں، کہا جو درود تو پڑھتا ہے یہ ہمیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہم نے بہت سے لوگ دیکھے سارے درود پڑھتے ہیں، ہر درود کا نور ہے، لیکن ہمیں یہ درود پسند ہے، ہمیں یہ۔ کہا وہ کون سا؟ کہا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، یہ درود ہمیں بہت پسند ہے، تم یہ پڑھتے ہو تو ہم نے تمہیں ڈھونڈا، ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا دائیں بائیں ڈھونڈا۔ یہ درود پڑھنے والے بہت کم لوگ تھے، آپ یہ درود پڑھتے ہیں، اب جب بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں ہم آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو پوچھا تم کتنا پڑھتے ہو؟ کہا ایک ہی نشست میں کبھی 3 لاکھ پڑھتے ہیں، کبھی 4 لاکھ پڑھتے ہیں، کبھی 5 لاکھ پڑھتے ہیں۔ کہ میں تو 1000 پڑھتا ہوں۔ کہا کہ آپ اپنی طاقت کے مطابق پڑھتے ہیں، اب اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں، ہم اپنی طاقت اور اپنی قوت کے مطابق پڑھتے ہیں۔ کہا کہ آپ کے ہاں اس درود کا کیا مقام ہے، کیا وقار ہے، کیا اس عظمت ہے؟ کہا کہ اس درود کے پڑھنے والے سے اللہ اسی وقت راضی ہو جاتا ہے، اور اس سے راضی ہو کے قیامت تک راضی رہتا ہے، موت تک راضی رہتا ہے، قبر میں راضی رہتا ہے، حشر میں راضی رہتا ہے۔ خاتمہ جب ایمان پہ ہوتا ہے، خاتمہ جب آخر میں ہوتا ہے تو ایمان پہ ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی، و ترضی، راضی ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بابا جی تھے، ان کو کوئی پانی پلائے، کوئی خدمت دے تو وہ ایک دعا کرتے تھے، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ اتنی بڑی دعا ہے، قیامت کے دن جنتیوں کو جنت مل جائے گی، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا میں تمہیں ایک تحفہ دیتا ہوں، یا اللہ اب باقی رہا کیا؟ سب کچھ تو نے جو دیا مل گیا، ہر چیز ہمیں۔ تو اللہ پاک فرمائیں گے میں وہ چیز دیتا ہوں جو تم سن کے حیران ہوگے، میں تم سے راضی ہو گیا، ایسا کہ آج کے بعد ناراض نہیں، میں تم سے راضی ہو گیا، ایسا کہ آج کے بعد ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ، ترضی لہ۔ اور کہا، ان جنات نے کہا، بغداد کے اس بادشاہ کو ان جنات نے کہا کہ اس درود کے پڑھنے والا سے فرشتے راضی ہوتے ہیں، فرشتے راضی ہوتے ہیں، اور اس درود کے پڑھنے والے سے انبیاء راضی ہوتے ہیں، اور اس درود کے پڑھنے والے سے اہل بیت صحابہ راضی ہوتے ہیں، اس درود کے پڑھنے والے سے صحابہ، اہل بیت، انبیاء،
اور اس درود کو پڑھنے والے سے خود درود راضی ہوتا ہے. درود کیسے راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں جائے گا، تو ایک بہت بڑا نظام ہوگا. وہاں ایک شخص دائیں بیٹھا ہوگا اور جو اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا ہوگا. اور اس کے بعد سے وحشت ہٹ جائے گی، خوف ہٹ جائے گا، تاریکی ختم ہو جائے گی، اندھیرے ختم ہو جائیں گے، اجالا ہی اجالا ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی. ہر چیز اس کی زندگی میں بہتر نہیں بہترین ہو جائے گی. ہر چیز لاجواب ہو جائے گی. تو اس بندے سے پوچھے گا کون ہو، کون ہو تو یہ کہے گا میں وہ درود ہوں جو اٹھتے پڑھتا تھا، سوتے پڑھتا تھا، جاگتے پڑھتا تھا، بیٹھتے پڑھتا تھا، ہر لمحہ ہر لحظہ پڑھتا تھا. میں وہ درود ہوں. تو نے دنیا میں مجھے نہیں بھولا، اب میں تجھے نہیں بھولوں گا. تو دنیا میں مجھے دور نہیں رکھا، میں تجھ سے دور نہیں ہوں گا. درود راضی ہو گیا. اب اس واقعے کے بعد سمجھ آئی. جن نے بتایا کہ اس بندے سے خود درود راضی ہو گیا. اس بندے سے انبیاء، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، صالحین، اللہ کے نیک صالح بندے راضی ہو گئے. جو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی. میں پھر کہوں گا ہر درود کا اپنا نور ہے. میں صرف ایک درود کی فضیلت جنات کے واقعات کے ضمن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. ایک واقعے کی فضیلت. اور پوچھا اور کوئی فائدہ؟ کہا نعمتیں اس سے راضی ہوں گی. نعمتیں اللہ سے تقاضا کرتی ہیں. وہ نعمت رزق کی نعمت ہے، وہ دولت کی نعمت ہے، وہ بیٹوں کی نعمت ہے، وہ صحت کی نعمت ہے، وہ برکت کی نعمت ہے، وہ شفا کی نعمت ہے، وہ عطا کی نعمت ہے، وہ خیریں. نعمتیں اس سے راضی ہوتی ہیں اور نعمتیں اللہ سے مطالبہ کرتی ہیں یا اللہ ہمیں اس بندے کی طرف بھیج اور یہ بندہ ہم سے مستفید ہو، استفادہ کرے. یعنی ہم نعمتوں سے یہ بندہ مالا مال ہو اور ہم خوش ہو جائیں. جس طرح نیک بندے کے لیے روز جنت مانگتی ہے کہ اللہ اس کو میرے پاس بھیج. جس طرح بدکار کے لیے روز جہنم مانگتی ہے یا اللہ اس کو میرے پاس بھیج. جس طرح قبر نیک بندے کو مانگتی ہے اور بدکار سے کہتی ہے اللہ مجھے دور رکھ. یا پھر عذاب قبر کہتا ہے کہ میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. اسی طرح یہ درود پاک جو بندہ پڑھتا ہے، یہ جنات بتا رہے ہیں بغداد کے بادشاہ کو جو 1000 بار روز یہ درود پڑھتا تھا. میں واقعہ وہاں سے شروع کیا میں نے. وہ کہتے ہیں نعمتیں اس بندے کا انتظار کرتی ہیں، اس پر فدا ہو جاتے ہیں اور نعمتیں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس بندے کے پاس بھیج، ہم اس کے پاس جائیں اور اس بندے کے پاس جا کر نعمتیں اس پہ فدا ہوں. اور نعمتیں جب اس پہ فدا ہوں تو یا اللہ تو خیریں ان نعمتوں کے ساتھ ہمیں بھیج. اور پھر نعمتیں آتی ہیں. کہا اور کیا ملتا ہے؟ کہا زمین کے خزانے ابلتے ہیں اور ان میں ہلچل ہوتی ہے. زمین کے نیچے خزانے پڑے ہیں، وہ قیمتی خزانے ہیں جو اللہ نے زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں. ہم ان کو معدنیات کہتے ہیں، ہیرا سونا کہتے ہیں، جواہرات کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یا اللہ جب تو ان سے راضی ہو گیا تو اب نعمتیں بھی کہتے ہیں یا اللہ ہم راضی ہیں. اور وہ خزانے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم خزانوں کو بھیج اور ہم اس کی خدمت کریں، ایسی خدمت کریں کہ اس کی دنیا بھی جنت بن جائے، آخرت بھی جنت بن جائے. پھر دنیا حسنتم، دنیا جنت بن جائے، دنیا جنت بن جائے.
تو بادشاہ نے کہا کیا میرا جو درود پاک میں نے پڑھا ہے، درود پاک میں نے پڑھا ہے، میرے اس درود کی تاثیر ملی ہے کہ ساری زندگی مجھے ہوئی، میں ساری مصروفیت کے باوجود 1000 بار یہ درود آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں؟ تو کہا ہاں اس کی تاثیر ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا جاؤ بغداد کے دریا دجلہ میں اور جا کے اس دریا سے کہو، دریا، اس دریا سے کہو کہ دریا ہمیں راستہ دے دے اور مجھے تیرے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے۔ بس یہ 2 چیز کہنی ہے، 2 چیزیں کہنی ہے، مجھے راستہ دے دے اور مجھے تیرے اندر رہنا ہے، مجھے اپنے اندر جگہ دے دے۔ تو بادشاہ اسی وقت چل پڑا، اس نے جا کے دریا سے کہا، آج تو ہمارے دریائی سمٹ گئے، ہماری دریا نہریں بن گئی، ہمارے دریا دریا نہیں رہے۔ تو دریا سے کہا کہ دریا مجھے راستہ دے دے، میں نے تیرے اندر رہنا ہے۔ ایک پل میں دیکھا تو کشتی آ کے سامنے کھڑی ہو گئے، یہ کشتی میں بیٹھ گئے اور خود بخود چلنے لگے۔ این دریا کے درمیان میں دیکھا تو ایک چبوترا تھا، ایک اونچی جگہ پتھر کی بنی ہوئی تھی، یہ وہاں اترے، اس کے ساتھ سیڑھیاں جا رہی تھی نیچے، سیڑھیاں جا رہی تھی، سیڑھیاں اترے تو اندر ایک دنیا تھی، کائنات تھی، ایک نظام تھا۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ یہ دریا نہیں ہے، یہ ایک اور جہان ہے۔ وہاں گئے تو وہاں استقبال ہوا، مرحبا ہوا، لوگوں نے کھانے دیے، محبتیں دی، بچھونے دیے، پیار دیے۔ کہا کہ ہمارے پاس رہیں، کہا نہیں میرے اوپر، صبح میں نے پھر اپنے حکومت اور ریاست کے معاملات دیکھنے ہیں، غریبوں کی داد رسی کرنی ہے، میں نے واپس جانا ہے۔ تو کہا کہ آئندہ جب بھی آپ آئیں اس درود کو 7 بار 11 بار پڑھیں، آپ کو ہم مہمانی بھی دیں گے، محبت بھی دیں گے، پیار بھی دیں گے، اور آپ جتنا عرصہ رہنا چاہیں یہ سارے آپ کے خادم ہوں گے۔ تو کہا آپ کون ہیں؟ کہا ہمارا ایک جہان اور جہان ہے، اور اس جہان کا تعلق اس درود کے ساتھ ہے۔ اس درود کا خود ایک جہان ہے، اس درود کا خود ایک نظام ہے، اس درود کے ساتھ کچھ کائنات کی باتیں، کائنات کے راز، کائنات کی چیزیں جڑی ہوئی ہیں اس درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ اکبر بادشاہ کے شاہی معالج تھے، انہوں نے بہت بڑا تالاب بنوایا، پہلے بہت بڑا محل بنایا چھوٹا سا، پھر اس کے ارد گرد تالاب بنوایا اور اس میں اتنا پانی ڈلوایا کہ وہ محل پانی میں ڈوب گیا۔ ایک چھوٹا سا محل بنایا، پانی میں ڈوب گیا۔ بادشاہ سے کہا آپ محل میں جا کے میرے مہمان بنے۔ بادشاہ پانی میں گیا تو کپڑے بھیگ گئے، جب محل میں گیا تو پانی ارد گرد تھا، کوئی شیشہ، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پر پانی اندر نہیں آ رہا تھا۔ اس دور کے یہ طلسمات تھے، آج سے 3-4 صدیاں پہلے کی بات کر رہا ہوں، 3-4 صدیاں طلسمات تھے۔ لیکن جو اس درود کے کمالات، برکات اور تاثیر ہے جو جن نے بیان کی، تو انہوں نے پوچھا کہ اور کوئی فائدہ کیا ہے؟ کہا تو یہ درود پاک پڑھ کے ہم جنات کو ہدیہ کرتا ہے اور مسلسل ہدیہ کرتا ہے، ہم اس کی اور اس کی نسلوں کے ممنون ہوتے ہیں، احسان مند ہوتے ہیں، اور جس کے ہم احسان مند ہو جائیں اس کی اور نسلوں کی ہر وقت مدد کرتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، بلائیں ٹلواتے ہیں۔ بلاؤں سے مراد میں وضاحتاً کہہ رہا ہوں جادو، جنات، اثرات، بندشیں، بیماریاں، تکلیفیں، دشمن کا وار اور ناکامیاں، پریشانیاں، ہم اس کی بلائیں ٹلواتے ہیں، ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں، ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں۔ جو شخص، جو فرد یہ درود پاک پڑھتا ہے، ہم
اور ہماری نسلیں پھر اس کی نسلوں کی خدمت کرتے ہیں. میرے پاس کتنے واقعات ہیں زندگی کے، ملاقاتیں کر کر کے لوگوں سے. ہر بندہ اس دن ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا ہمارا بچہ پیدا ہوا تو اس کا خطرہ کیا ہوا تھا ماں کے پیٹ سے. تو میرے مختلف واقعات زندگی میں آتے ہیں. کتنے واقعات ایسے آئے کہ ہمارے خاندان میں کچھ جنات ہیں، ہمارے خاندان میں کچھ جنات ہیں، وہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ کے بڑوں کے پاس ہم پڑھتے تھے، آپ کے دادا پردادا فلاں قرآن پاک پڑھتے تھے، ہم ان کے پاس پڑھتے تھے، یا وہ اللہ والے تھے، ہم ان سے اللہ اللہ سیکھتے تھے. تو چونکہ آپ ہمارے بڑوں کی اولاد ہیں اس لیے آپ کا ہم ساتھ دیتے ہیں. تو کہا کہ یہ درود پاک پڑھنے والے اس جن نے کہا کہ ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں، اس کے نسلوں کے خادم بن جاتے ہیں، اس کی نسلوں کے خادم بن جاتے ہیں اور اس کی نسلوں کی خدمت کرتے ہیں. یہ درود آپ ایک تسبیح صبح شام پڑھتے ہیں یا لاکھوں کروڑوں پڑھتے ہیں یا ہزاروں پڑھتے ہیں. آپ ہماری جو تسبیح خانے کی بیت کی 3 تسبیحات ہیں، ایک تسبیح درود پاک ہے، ایک تسبیح تیسرا کلمہ ہے، ایک تسبیح استغفار ہے. یہ تینوں تسبیحات جو بندہ کرتا ہے آپ یہ درود پاک پڑھ لیں، اور درود جتنے بھی ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر درود پاک کا اپنا نور ہے، ہر درود پاک کا اپنا سرور ہے، ہر درود پاک کی اپنی کیفیت ہے. تو کہا جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی نسلوں کے ہم ممنون ہوتے ہیں، مشکور ہوتے ہیں، محبوب ہوتے ہیں، اس کی نسلوں کے ہم خادم بن جاتے ہیں. اور پوچھا اور کیا فائدہ ہے؟ اور کہا اور فائدہ یہ ہے کہ جو شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے، غذائیں جتنی بھی غذائیں ہیں یہ ساری اس کے لیے راحت اور شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں، راحت اور شفا کا ذریعہ بن جاتی ہیں. اور پوچھا اور کیا فائدہ ہے؟ کہا جتنی بھی ارواح ہیں، نیک روحیں، ارواح نیک روحیں اس کے لیے دعاؤں میں لگ جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں یا تو اب جسم عطا فرما، جو جسم تو نے پہلے دیا تھا ہم اس کی جا کے مدد کریں، لیکن تیری منشا یہی ہے کہ اب واپسی نہیں ہے، موت کے بعد واپسی نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ پر اپنی رحمت عطا فرما اور اپنی مدد عطا فرما اس درود پاک کے پڑھنے والے کے ساتھ. اور پھر اللہ کی رحمت اور مدد آتی ہے اور اس درود پاک کے پڑھنے والے کی مدد ہوتی ہے اور ارواح اس کی مدد کرتے ہیں، روحیں اس کی مدد کرتی ہیں اور دعائیں کرتی ہیں، توجہات دیتی ہیں. یہ جنات کا فیض بتا رہا ہوں، یہ جنات کے فیض کے کمالات بتا رہا ہوں کہ جنات کیا حیرت انگیز کمالات ہیں ان کے. ایک درویش تھے، ان کے پاس ایک اونٹ کا سر تھا، اونٹ کا سر تھا خشک، اونٹ کے سر کو خشک کیا ہوا تھا، اونٹ کے سر کو، اور اس کے منہ میں قلم تھا. ان کا نام تھا حکیم کریم بشر. اس کے منہ میں قلم ہوتا تھا، ادھر مریض کی نبض پکڑتے تھے، ادھر مریض کی نبض پکڑتے تھے اور ادھر کہتے تھے ہاں بھائی لکھ اس کا نسخہ. اونٹ کے سر کا منہ کے قلم کے آگے کاغذ پڑا ہوا ہوتا تھا اور وہ اس کی دوا لکھنا شروع کر دیتا تھا. ایک نبض ہاتھ کی پکڑتے تھے، کبھی دوسری بھی پکڑ لیتے تھے، پر اتنی دیر میں ایک نبض کے پکڑتے ہی، ایک نبض کے پکڑتے اس کی دوا لکھی جاتی تھی اور وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. اور لوگ کہتے تھے کہ ان کے پاس ہمزاد ہے، ہمزاد ہے. تو آخر میں کسی نے پوچھا کہ یہ اونٹ کے سر کیا ہے؟
کہا میرے ساتھ نیک جنات ہیں، میرے ساتھ نیک جنات ہیں، اور یہ نیک جنات اس شکل میں میرا ساتھ دیتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے پیار کرتے ہیں، اس شکل میں میرا ساتھ دیتے ہیں، میرے ساتھ نیک جنات ہیں۔ تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ نیک جنات کیسے ہو گئے آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے کہ بچپن میں جب میں نے الف پڑھا تھا، غور سے سننے کا واقعہ ہے، الف پڑھا تھا، الف، تو جب میں نے الف پڑھا تھا تو میرے ساتھ آ کے ایک شخص بیٹھ گیا تھا۔ میں بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا استاد ہے۔ استاد نے کہا کہ یہ الف با والا سبق یاد کر۔ میرے ساتھ ایک شخص آ کے بیٹھ گیا تھا اور مجھے سبق یاد کرایا۔ تھوڑی دیر میں نے سبق یاد کر لیا۔ جب استاد کو جا کے میں نے سبق سکھایا تو میرا استاد حیران ہو گیا کہ اتنی دیر میں چھوٹا سا بچہ سبق کیسے سیکھ سکتا ہے۔ تو میں نے استاد سے کہا کہ استاد صاحب، آپ نے جو استاد بھیجا تھا اس نے مجھے سبق یاد کرایا۔ کہ کون سا استاد بھیجا تھا؟ کہنے لگے آپ نے اس شکل کا استاد نہیں بھیجا تھا۔ تو استاد نے میرے بچے ہونے کی وجہ سے کہا کہ بچہ ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں اس کا ذہن، حالانکہ وہ میں بچہ تو تھا لیکن واقعی استاد آیا تھا، بچہ تو تھا لیکن واقعی استاد آیا تھا۔ اور کہا کہ پھر اس نے مجھے کہا کہ یہ جو الف پڑھ رہا ہے نا، سارا قرآن ان حروف تہجی سے بنا ہے۔ پورے قرآن میں یہ جو الف ہے یہ 43,000 کئی سو ہیں، 43,000 سے زیادہ ہے پورے قرآن میں۔ الف 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 43,000 سے کہیں زیادہ ہے پورے قرآن میں الف، 43,000 سے کہیں زیادہ ہے۔ اور کہا کہ یہ جو الف ہے، الف تو یہ پڑھ اور مجھے ہدیہ کر دے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے رہتے، یہ نہیں کہا جن ہیں۔ بچے نے، کیونکہ بچوں کو ڈرایا جاتا ہے جن، تو کہا بچہ ڈر جائے گا۔ کہا ہم وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے رہتے تھے، تو الف با پڑھ اور ہم ہدیہ کرتے، الف با پڑھ اور ہمیں ہدیہ کرتے۔ ہم انسانوں سے پہلے رہتے تھے، ہم وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے رہتے تھے۔ اور کہا کہ میں نے وہ انسانوں کو وہ الف با ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا، الف با جو ہے ان کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا۔ کہنے لگے کہ بس اس کے بعد میرے اوپر علم اور معرفت کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے۔ ابھی چھوٹا سا ہی تھا تو مجھے بہت کچھ راز نظر آتے تھے جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے، بہت راز نظر آتے تھے جو کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ میں نے صرف الف با سے لے کر یا تک جنات کو ہدیہ کیا بس، اور جو پڑھتا تھا ان کو ہدیہ کر دیتا تھا۔ ظاہر ہے الف سارا قرآن ہے، با سارا قرآن ہے، تو ہر حرف کی نیکیاں نہیں ملتی، 10 نیکیاں تو کم از کم ہیں نا۔ تو یہ سمجھ لے الف کتنی دفعہ پڑھا ہوگا بچہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بلف جو ہے بچہ کتنی دفعہ پڑھتا ہے، الف کتنی بار پڑھتا ہے، الف 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 الف۔ میں سوات میں، پرانی بات ہے 1986 میں، 86 میں سوات میں تھا، تو وہاں ایک بچہ پڑھ رہا تھا، پٹھان بچہ تھا، اس کو اردو پڑھا رہے تھے، آتی نہیں تھی اردو۔ استاد اس کو پشتو میں کہتا تھا اردو سے وایا، یہ پڑھ، اس طرح کا لفظ تھا۔ وہ بچہ کہتا تھا گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی۔ مجھے آج تک وہ لفظ یاد، میں نے اتنا سنا اس پختون بچے سے، گھوڑے پر سرخ زین تھی، گھوڑے پر سرخ زین تھی۔ کوئی گھوڑے کی کہانی ہوگی، تو مجھے آج بھی یاد ہے 86 کا واقعہ۔ کتنے سال ہو گئے پتہ نہیں، 86 کا 40 سال ہو گئے، مجھے آج بھی یاد ہے گھوڑے پر سرخ زین تھی۔ سن 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 کے کہنے لگے کہ جو الف با پڑھتا ہے وہ سارا الف با ہدیہ کر دے، ہمیں ہدیہ کر دے، اور ہم اس الف با کا نور تجھے دیتے ہیں۔ تو کہا یہ اس الف با کا نور ہے سر،
یہ اس الف با کی بہاریں ہیں ساری. پھر کہا میں نے جتنا بھی نوری علم پڑھا، نورانی علم پڑھا، پھر وہ میں ان جنات کو ہدیہ کرتا گیا. کہا بعد میں بڑا ہونے کے بعد مجھے محسوس ہوا وہ تو جنات تھے جو کہتے تھے ہم وہ مخلوق ہیں جو انسانوں سے پہلے زمین پہ رہتے تھے. بعد میں پتا وہ تو جنات تھے. بات میں کر رہا تھا اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ کی. اس درود پاک کی کمالات اور برکات کہ جنات آ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور جنات بھی آ کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے تھے. اور پھر جنات میں یہ فائدے بتائے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں. ایک دو فائدے اور بھی ہیں اس کہ جنات میں یہ فائدے بتائے جو میں نے آپ کو بتائے. ایک بابا جی تھے، ان کے سامنے جڑی بوٹیاں بولتی تھی ہمارے یہ فائدے ہیں، ہمارے یہ فائدے ہیں، ہمارے یہ فائدے. جڑی بوٹیاں بولتی تھی. تو کسی نے پوچھا یہ کیوں بولتی ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے شرح صدر کیا ہے، کشف کیا ہے، انکشاف دیا ہے. اب بوٹیاں اپنے فیض، فوائد، کمالات اور برکات خود بولتی ہیں کہ ہمارے یہ فائدے ہیں، ہمارے یہ فائدے ہیں. بوٹیاں بولتی ہیں اور جڑی بوٹیاں بولتی ہیں کہ ہمارے یہ کمالات ہیں، ہمارے یہ فائدے ہیں. جڑی بوٹیاں بولتی ہیں. انہوں نے باقاعدہ پھر اس پہ کتاب لکھی، غیب دان کے نام سے، حکیم غیب دان کے نام سے کتاب لکھی باقاعدہ. ان کے سامنے جڑی بوٹیوں نے بولنا شروع کر دیا. یہ درود جنات نیک اور اولیاء صالحین جنات کا سب سے محبوب درود ہے. نیک اولیاء صالح جنات کا سب سے محبوب درود پاک ہے. اور اس درود پاک کے پڑھنے سے اولیاء نیک صالح جنات اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کی نسلوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کی نسلوں سے بلائیں، آفتیں، مصیبتیں. حتیٰ کہ یہاں تک ایک جن نے بتایا کسی بتانے والے کو کہ ہم اس بندے کا باقاعدہ دفاع کرتے ہیں. اگر کوئی شریر اور کوئی کالا، کوئی چوڑا، کوئی ایسا جن جو اس کو تکلیف دے رہا ہو، اس بندے کی طرف سے اس جن سے باقاعدہ ہم لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. اور کہا جب ہمیں شکست ہونے لگتی ہے، اگر وہ زیادہ آتشی ہے، یہ لفظ استعمال کیا، یعنی زیادہ زہریلا اور آگ والا ہے، پھر یہ درود ہماری مدد کرتا ہے اور ہم یہ درود پڑھتے ہیں. اس کی اور ہمارے درمیان میں ڈھال آ جاتی ہے اور ہماری حفاظت ہوتی ہے. وہاں طاقتور سے طاقتور جن بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مقابلہ ہم کرتے ہیں. طاقتور سے طاقتور جن بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس مقابلہ ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارا ساتھ کون دیتا ہے؟ یہ درود پاک. یہ درود کی طاقت ہے، یہ درود پاک کی قوت ہے. میں نے مکہ مکرمہ میں ایک درویش کو دیکھا، بیٹھے تسبیح میں، سفید رنگ کی تسبیح تھی چھوٹی سی، اسے پڑھ رہے تھے. لیکن کیا پڑھ رہے ہیں؟ کہنے لگا کسی نے مجھے آ کے کہا کہ آپ نے خواب میں مجھے یہ درود بتایا ہے. تو مجھے تو پتا نہیں میں نے خواب میں بتایا نہ بتایا، پر میں نے خود پڑھنا شروع کر دیا. تو میں نے پوچھا وہ کون سا درود ہے؟ تو کہنے لگے اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. یہ درود ہے، یہ درود ہے جو میں بیٹھا پڑھ رہا ہوں. مجھ سے کہنے لگے جنات سے بہت راز ملتے ہیں، جنات سے بہت نسخے اور ٹوٹکے ملتے ہیں، اور بڑی دوائیاں ملتی ہیں ان سے. علاج معالجے کی راہیں ملتی ہیں ان سے، علاج معالجے کے راستے ملتے ہیں ان سے، جنات سے. میں نے پچھلے درس میں دو انمول خزانے کے واقعہ سنایا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں بتاؤں کہ اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے. دو انمول خزانہ نمبر 2، یا لطیفم بخلقی یا علیمم بخلقی
या खबीरम बिखल्किही उल्तुफ बी, या लतीफ, या अलीम, या खबीर। जाग रहे, अपने दाएं बाएं देखें, कोई सो भी रहा होगा, एहतियातन एहतियातन। ये वो अल्फाज हैं, ये वो अस्माए हुस्ना हैं, ये वो मुबारक बोल हैं जो अल्लाह की कायनात के राजों में से राज हैं, और राजों को अंदर से बताते हैं कि कायनात के राज हैं और राजों के राज हैं। राजों के राज क्या है? मकान है, उसकी चाबी खोली, कमरा है, फिर उसकी चाबी, फिर कमरा खोला, अलमारी है, फिर उसकी चाबी है, फिर अलमारी खोली, अलमारी के अंदर एक खुफिया खाना है, फिर उसकी चाबी, फिर वो खुफिया खाना खोला, उस खुफिया खाने के अंदर एक बॉक्स है, फिर उसकी चाबी, फिर उसके अंदर से कीमती जवाहरात हैं। तो वो जो अंदर छोटा सा बॉक्स है, डब्बा है, जिसके अंदर छोटा सा ताला है, वो है राजों में से राज। वो राजों में से राज, वो राजों में से राज, वो राजों में से राज, वो राजों में से राज है, और हकीकी राजों में से राज है। ये जो विर्द है, ये विर्द है। एक बुजुर्ग कहने लगे कि मैं ऊंट की सवारी के साथ, उसमें सारा सामान, पानी, खाना बंधा हुआ था, खाना बंधा हुआ था। सफर को निकला, मैंने ऊंट को बांधा और सो गया, थका हुआ था। तो जब उठा तो देखा ना ऊंट, ना सवारी, ना खाना। मैंने इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, मुझे नजर ना आया। अब सहरा में ऊंट और सवारी ना हो, पानी ना हो तो मौत होती है। मुझे एक दफा वास्ता पड़ा, बल्कि 2-3 दफा पढ़ा। सख्त सर्दी थी, पानी खत्म हो गया। मैं रेत के सहरा में था, रेत पे पानी थी, औस थी, लेकिन पी नहीं सकते थे। अगर जबान लगाते तो सारी रेत अंदर जाती थी। अब क्या करें? और उसी रेत से तयम्मुम किया, किबले के तय्युन का अंदाजा किया, और नफल हाजत के पढ़े और सूरत यासीन पढ़ने लगे। एक सहराई हमारे साथ था, वो ज्यादा परेशान नहीं था। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जमीन के साथ कान लगाता था। क्या है? कहा, मैं देख रहा हूं कोई चीज हमारी तरफ आ रही है। ये सहराई, जिसे हम सहराई कहते हैं, अरब में इनको बद्दू कहते हैं, ये इतने जीरक समझदार होते हैं, ऊंट की लीद उठा के उसको तोड़ के सुन के बता देते हैं कि किस इलाके का ऊंट है, किस कबीले का ऊंट है, किस जगह का ऊंट है। ऊंट की लीद से ये सारी निजाम बता देते हैं, ऊंट से। तो कहा उस सहराई सरदार, तो उस, मैं अपनी बात कर रहा, वो सहराई बार बार जमीन के साथ कान लगाता था। अब मायूसी थी, पानी खत्म है, कब तक चलेंगे, कहां तक चलेंगे। अच्छा, उससे थोड़ा अर्सा पहले मुल्तान का एक बहुत बड़ा सियासी आदमी अपनी बड़ी लैंड क्रूजर के साथ शिकार खेलने आया। तो उसका कोई टायर, कोई गाड़ी, कोई चीज कमी बेशी हुई। आखिर उसने गाड़ी को छोड़ के चलना शुरू किया। कब तक चलता? रास्ते में गिर गया। गिद्धें ऊपर मुंडला रही होती हैं, और अभी वो सांस पूरी नहीं निकलती, वो नोचना शुरू कर देती हैं। सांस नहीं निकलती है, और जानवर वहां मौजूद होते हैं खाने वाले, बाकी सिर्फ हड्डियां ही बचती हैं, और वो हड्डियां जो सख्त हड्डियां होती हैं, वो तो नरम हड्डियां भी खा जाते हैं। तो बार बार देखे, मुझे नफल और सूरत यासीन की बरकत का सबसे पहले तजर्बा वहां हुआ था। ये बात कोई 30 साल से ज्यादा, 35 साल से ज्यादा पुरानी।
دو نفل پڑھ رہے ہیں، پھر سورت یاسین پڑھ رہے ہیں. سورت یاسین جن کو یاد تھی، مجھے چونکہ یاد تھی میں پڑھ رہا تھا، ایک دو اور بھی تھے جن کو یاد تھی، باقی بیٹھے ذکر کر رہے تھے. دو نفل پڑھ رہے تھے اور ذکر کر رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد اس کے چہرے پہ بشاشت آئی، کہنے لگا ایک ٹینکر بوزر ہماری طرف آ رہا ہے. بوزر ٹینکر ہماری طرف آ رہا ہے نہیں کہا، کوئی گاڑی آ رہی ہے، یہ نہیں کہا. حیران ہوئے. اچھا میں نے خود زمین کے ساتھ کان لگا کے دیکھے، میں نے کہا مجھے تو کچھ احساس نہیں ہو رہا، لیکن فرق یہ تھا کہ میرے پاس کان تھے، اس کے پاس خوردبین تھی، مائکروسکوپ تھی، تو وہ اپنی خوردبین سے جو دیکھ رہا تھا میں نہیں دیکھ رہا تھا. وہ اپنی خوردبین سے جو دیکھ رہا تھا وہ میں نہیں دیکھ رہا. تو اس نے دیکھنا اس نے پھر کان لگاتا تھا، کہا کوئی مشین ہے، گاڑی ہے ہماری طرف آ رہی. آخر کار بہت دیر کے بعد دور سے ایک پانی کا ٹینکر آیا، پانی کا ٹینکر جو وہاں کی رینجر اور فوج جو رینجر تھی ان کے لیے پانی لاتا تھا، ان کے لیے، اور وہاں کے وائلڈ لائف کے جو کیمپ تھے ان کے لیے پانی لاتا تھا. اس نے ہمیں دیکھا تو حیران ہو گیا کہ اس لک و دک صحرا میں یہ بندے کہاں سے آ گئے. تو کہا کہ تم کہاں ہیں؟ کہا میں تو راستہ بھول گیا. سورت یاسین اور نفل کی برکت کے اللہ نے اس کو راستہ بھلوا دیا، اس کو اللہ نے راستہ بھلوا دی اور وہ راستہ بھول گیا، اور وہ راستہ بھول گیا. اللہ نے اس کو راستہ بھلوا دی اور وہ راستہ بھولا اور ہمیں پانی دیا، اور پانی دے کر ہمیں پانی دیا، اور پھر وہ اپنی منزل پہ چلا گیا. اللہ جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے کائنات کے رازوں میں راز کیا ہے. یہ جو انمول خزانہ نمبر 2 ہے، یہ کائنات کے رازوں میں سے راز ہے. جب بندہ پڑھتا نا یا لطیفم بخلقہ ہی، لطف و کرم کے جتنے بھی خزانے، راز، عطائیں، عنایات جتنے بھی ہیں، وہ سب کے سب اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. وہ سب کے سب اس بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے. یا لطیفم بخلقہ. اور جب بندہ پڑھتا ہے یا علمم بخلقہ ہی، اللہ کے علم کے خزانے جو اللہ کے علم میں ہیں، علم بندے کو پتہ نہیں، اللہ نے جتنی بھی کائنات میں علوم دیے ہیں یہ سارے علوم میرے رب کے علم کے خزانوں میں سے خزانے ہیں. میرا اللہ جانتا ہے کہ علم کے خزانے یا علیم بخلقہ ہی، اور اللہ کی جتنی بھی کائنات میں خبریں ہیں فرشتے دیتے ہیں یا اللہ دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ فرشتوں کا بھی محتاج نہیں، تو یہ اللہ پاک اس کے لیے یہ دروازے کھول دیتا ہے. فرشتوں کے سامنے پردے اللہ نے دیے ہیں، اللہ چاہے پردے ہٹا دے. جنات کے سامنے پردے اللہ نے دیے ہیں، اللہ چاہے پردے ہٹا دے. تو جب بندہ یہ پڑھتا ہے اور پڑھتے پڑھتے پختہ ہو جاتا ہے، میں لفظ پختہ کہہ رہا ہوں، یعنی اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کا کمال اس بندے کو مل جاتا ہے، اور اللہ اس وظیفے کی طاقت تاثیر کو کھولتا ہے، اس وظیفے کی طاقت اور تاثیر کو کھولتا ہے اس بندے پہ. پھر اس کے سامنے فرشتے بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، جنات بھی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کائنات کے نظام اور کتنے بے شمار واقعات ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں ان کے لیے اللہ نے جنات پرندوں کی اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی. پرندوں کی اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی. کتنے ایسے ہیں جس میں اللہ نے پرندوں اور بے زبانوں کی بولیاں کھول دی کہ پرندے اور بے زبان ان کی بولیاں اسے نظر آتی تھی. تو میں نے پچھلی دفعہ ایک صاحب کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا کہ میں نے جنات سے ملنا ہے، میں نے جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا ہے، میں نے جنات سے دوستی کرنی ہے، میں نے جنات سے استفادہ کرنا ہے، میں جنات کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہوں. اور میں نے ایک بات عرض کی تھی، آج بھی عرض کروں گا کہ جنات سے دوستی اچھی ہے، ان کو قید کرنا اچھا نہیں. کوئی بھی چیز، پرندہ بھی ہے وہ بھی قابو میں نہیں آنا چاہتا، وہ بھی قید میں نہیں رہنا چاہتا. پرندہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھے آزادی چاہیے اور میں آزاد رہنا چاہتا ہوں. تو کہنے لگے جب یہ اس نے پڑھنا شروع کیا، پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا، تو اس نے ایک دفعہ محسوس کیا
ایک میدان میں جا رہا تھا، صبح کا وقت تھا، صبح فجر کے بعد ابھی سویرا چھا رہا تھا اور اندھیرا کٹ رہا تھا، صبح کا وقت تھا۔ اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی سو رہے ہیں، کوئی جاگ رہے ہیں، کوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تسبیح کر رہے ہیں، کوئی کھانا کھا رہے ہیں۔ تو یہ کہنے لگا کہ یہ رات کوئی قافلہ آیا تھا یہاں، کوئی پردیسی ہے، ان کے سامنے سواریاں بھی بندھی ہوئی ہیں، کوئی پردیسی ہیں، تو یہ پردیسیوں کا قافلہ تھا۔ تو یہ اپنی راہ پہ چلا تو وہاں سے ایک پردیسی آیا اور کہنے لگا کہ واقعی ہم پردیسی ہیں، پر تجھے نظر آئے ہیں، کسی اور کو نظر نہیں آئیں گے۔ تو ایک دم اس کی آنکھ کھلی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا کہ یا لطیفم بخلقی والا پورا وظیفہ پڑھا۔ کہا وہ وظیفہ بھی پڑھتا ہے اور پھر حیران ہوتا ہے۔ تو کہا مجھے سب سے پہلا جو واقعہ ملا جنات کو دیکھنے، جنات سے ملنے کا، یہ واقعہ ملا۔ میدان تھا، ادھر ادھر دکانیں، کچھ گھر تھے، درمیان میں میدان تھا، اور کہا میں اس میدان کے اندر میں نے دیکھا کہ قافلہ ہے، اور قافلے کا ہر بندہ، کوئی سو رہا، کوئی جاگ رہا، کوئی سواریاں باندھ رہا، کوئی کھانا کھا رہا، کوئی تسبیح کر رہا، کوئی کیا، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، کم از کم کچھ 400-500 افراد ہوں گے اس قافلے میں۔ تو وہ کہنے لگا، میں نے سمجھا کوئی قافلہ، تو جان لگا کہ یہ وظیفہ بھی کرتا ہے، اور پھر حیران ہوتا ہے کہ ہم تجھے نظر نہ آئیں۔ کہا کہ تو نے جس شوق، جس جذبے سے، اور کتنا عرصہ، کئی مہینے، سال، 1.5 تو نے جو وظیفہ جس شوق اور جذبے سے پڑھا ہے، اب ساری زندگی ہم تیری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوں گے، اور ساری زندگی ہم تیرے ساتھ رہیں گے، اور ساری زندگی تیرا ساتھ دیں گے، اور ساری زندگی تیرے ساتھ ہمارا تعلق، رابطہ ہوگا، ساری زندگی ہم تیرے ساتھ ہوں گے، ہم تیرے ساتھ رہیں گے، اور ہمیں تجھ سے دوستی ہوگی، تجھے ہم سے دوستی ہوگی، ہم تیرے دوست ہوں گے، تو ہمارا دوست ہو۔ کہا سب سے پہلا واقعہ یہ، اللہ کے ایسے نیک بندے اسی طرح دوست بن جاتے ہیں، اللہ کے ایسے نیک بندے اسی طرح ان کا تعلق بن جاتا ہے۔ اللہ، میرے والد نے کہا کہ فلاں کنویں کا پانی، ماتا رام کا فلاں جو ہے کنواں ہے، ماتا رام کا، اس ماتا رام کے کنویں کا پانی میٹھا ہے، یہ مٹی کا ڈول ہے، چھوٹا سا مٹکا، یہ بھر کے لیا۔ پھر میں چھوٹا تھا اور کنواں چلانا پڑتا تھا جس میں بیل ہوتے تھے، جب بیلوں کی طرح کنواں چلانا پڑتا تھا، کنواں بھاری تھا۔ تو کہا کہ میں نے کنواں جو ہے، میں حیران ہوا کیسے چلاؤں۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا، تو یا لطیفم بخلقی کیوں نہیں پڑھتا؟ تو کہنے لگا میں نے یا لطیفم بخلقی پڑھنا شروع کر دیا۔ پر ایک بات یاد رکھنا، میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے پرسکون سونے والے بھی اور بے چین مخلص جو طلب سے بیٹھنے ہیں، وہ بھی، ایک بات میں حقیقت کہوں گا، جس کو ملا ہے بے چینی سے ملا ہے۔ جب نیندیں اڑ جاتی ہے نا، جب چین ختم ہو جاتے ہیں، پھر وہیں ملتا ہے۔ جب نیندیں اڑ جاتی ہیں، جب چین ختم ہو جاتے ہیں، ملتا وہیں ہے۔ جو کہے کہ کسی فقیر کی محفل میں بھی جا کے سوئے، گھر بھی سوئے، گاڑی میں بھی سوئے، سواری میں بھی سوئے، کھاتے بھی سوئے، پیتے بھی سوئے، اور کہے میرے اوپر کائنات کے راز کھل جائیں، اللہ چاہے تو کر دے، ویسے اسباب نہیں ہے۔ سونے والے کی مثال ایسے ہے، بارش ہو رہی ہے، برتن اوندا پڑا ہے، پھر جو دیکھا برتن کے اندر ایک قطرہ پانی ہی نہیں گیا۔ تو کہا میں نے نا یا لطیفم بخلقی پڑھنا شروع کیا، یا لطیفم بخلقی۔ پر پڑھا کیسے؟ میں چھوٹا سا ہوں، کنواں بہت بڑا ہے، پرانے کنویں بہت کشادہ ہوتے تھے، بہت بڑا کنواں ہے، اور میں چھوٹا سا ہوں، کنواں ہے، اور اس کنویں کے سے میں نے پانی لینا ہے، میں کیا کروں؟
والد نے کہا اس میں میٹھا پانی لے آ، اور میں میٹھا پانی لینے گیا تو کہا اچانک اندر سے آواز آئی کہ یہ پڑھ یا لطیفم بخلقی، یہ آواز آئی پڑھ، اور کہا میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی چند بار ہی پڑھا تھا، تو 2-3 بار، بس چند بار سے مراد 2-3 بار مجھے محسوس ہوا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے خوشبو آ رہی ہے، مخلوق ہے، ہلکی ہلکی نظر آ رہی ہے، جیسے آپ اندھیرے میں ہو، اندھیرا اتنا گہرا نہ ہو کہ آپ کچھ نظر نہ ہوتا ہو، ہلکا اندھیرا میں، تو آپ کو ساتھ کا وجود کا احساس ہوتا ہے، کوئی ساتھ اور وجود بھی ہے۔ تو مجھے کہنے لگے مجھے احساس ہوا، اور وہ ساتھ چلا رہے تو میں ہاتھ لگا رہا تھا۔ کہنے لگے مجھ سے کہنے لگے پانی نکلنے دے، تازہ پانی بھر کے جا، یہ کھڑا پانی صحیح نہیں ہوتا۔ تو کہا پانی نکالا، تازہ پانی بھر کے گیا، اور بالکل ٹھنڈا تھا۔ کہا جب میں والد صاحب کے پاس بھر کے گیا تو پی کے کہنے لگے کہاں سے بھر کے لایا؟ نہیں وہاں سے بھر کے لایا، بہت ٹھنڈا پانی، کمال ہے۔ اور انہیں مجھے دعائیں دی، کہا میں چھوٹا سا ہوتا تھا، مجھے بعض اوقات میری والدہ کہتی تھی کہ نانی اماں کے گھر جا، یہ سامان لے آ، دے آ۔ ان کے گھر کی گلیاں تاریک ہوتی تھی، اندرون پرانا شہر، تاریک گلیاں، کوئی لائٹیں نہیں، کچھ بھی نہیں۔ والدہ کا حکم انکار نہیں کر سکتا تھا، فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ کھانے پینے کی چیز تھی۔ نانی اماں بوڑھی تھی، ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی حادثے میں فوت ہو گیا، اور کہا کہ میں ان کے ہاں جاتا تھا تو مجھے وحشت ہوتی تھی۔ ابھی عمر وہ نہیں تھی جس عمر میں خوف نہ آئے، بے خوف ہو جاؤ۔ تو میں کہتا یہی پڑھنا شروع کر دیتا تھا، یا لطیفم بخلقہ، یا علیمم بخلقہ، یا خبیرم بخلقہ، الطف بھی یا لطیف یا علیم یا خبیر، بس یہ پڑھنا شروع کر دیتا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا میرے ساتھ کچھ اور ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ بہت سے لوگ ہیں، کوئی آ رہا کوئی جا رہا، کوئی مائی ہے بچہ اس کا رو رہا اس کو پکڑ رہی، کوئی ایسے 1 منٹ میں رونق میلہ لگ جاتا تھا، رونق میلہ لگ جاتا ایک پل کے اندر۔ اور کہا کہ میں نانی اماں کے گھر، بعضوں کا نانی اماں کہتی تھی چھوٹا سا ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا؟ کہ نہیں۔ اس دور میں کہنے لگا 7 نیا ٹی وی آیا تھا، ایک بابا بابی تھے بوڑھے رہتے تھے، تو ان کے ہاں ٹی وی ہوتا تھا، تو لوگ ٹی وی کو حیرت سے دیکھتے تھے۔ تو نانی اماں نے ایک دفعہ چند بار کہا جا کے وہ ان کے گھر ٹی وی دیکھا، میں نے کہا منہ نہیں، مجھے ٹی وی کی ضرورت نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حیرت سے بازوں کا آتے گئے تو کیسا بچہ ہے تو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی۔ کہنے لگے مجھے انمول خزانے کا مزہ آ گیا، لحد میں جو مشکل کشا آ گیا، مجھے مرنے کا بھی مزہ آ گیا، سرانے جو بیٹھے تھے میری سرکار، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ درود پاک اللہ سرانے بٹھا دے گا اور اس کے سوالوں کا جواب دے گا۔ روایات میں آتا ہے محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم، محمد 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 محمد، میں کہتا رہا نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، حسن جنت کو سب جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی۔ کہا مجھے جو بھی مسائل ہوتے تھے، لگا ایک دفعہ اماں نے جگ دیا، ایک مخصوص جگ ہوتا تھا ہمارے پاس، اس میں جگ میں دودھ لاتا تھا ایک بندے سے، اس کا دودھ خالص ہوتا تھا بچہ تھا، شاید ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں گا، ٹھوکر لگی اور جگ ایسے جا کے دیوار کو لگا، پورا تو نہیں گرا، اس میں سے بہت سارا گر گیا، پریشان کیا کروں تو کہنے لگے مجھے اندر اندر ایک احساس خیال آیا، اندر ایک احساس اور خیال آیا کہ میں یا لطیفم خلقی نہ پڑھنا شروع کر دوں، اور کہا میں نے پڑھنا شروع کیا تو ایسے محسوس ہوا کوئی ڈول لایا، اس ڈول میں سے گڑوی نہیں ہوتی،
وہ بھائی اور میرے جگ کو لبریز کر دیا، حتیٰ کہ مجھے کہنا پڑا اور نہ ڈالیں، گر جائے گا۔ کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، اور تیرا گھر جا کے پوچھا جائے تو کہاں گرا ہے، ہم تیری دوستی کی لاج رکھیں گے، تو اس سے محبت کی ہے تو محبت نبھائیں گے۔ اور کہا ایک دفعہ ایک جن کہنے لگا کہ تو نے یہ وظیفہ پڑھا ہے، یا لطیفم بخلقی کی بات کر رہا ہوں، بہت پڑھا ہے، اس وظیفے کی تاثیر تجھے ملے گی، خلقت ہوگی، دنیا ہوگی، جہان ہوگا، نظام ہوگا، رزق ہوگا، وسعت ہوگی، اور دنیا حیران ہوگی کہ یہ کیا ہے، اور انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ یا لطیفم بخلقہ یا علیمم بخلقہ یا خبیرم بخلقہ، الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر، یہ اس کے کمالات ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کی برکت ہے، یہ اس کے کمالات ہیں، یہ اس کی تاثیر ہے، یہ اس کی برکت ہے۔ کہا میرے پاس واقعات پھر ہونا شروع ہو گئے، ایسے واقعات ہوتے تھے۔ کہنے لگے ایک دفعہ میں اپنے تعلیمی سلسلے میں جا رہا تھا، تو جو بھی سواری آتی تھی بھری آتی تھی، کوئی سواری بھی ایسی نہیں تھی جو بھری نہ ہو۔ صبح کا وقت دفتری وقت تھا، صبح دفتر میں، کالج میں، اسکول میں ہر بندہ جا رہا تھا۔ تو اچانک میں نے محسوس کیا میرے ساتھ کوئی بندہ کھڑا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے اپنا وظیفہ پڑھ۔ اور کہا کہ پھر میں نے اپنا وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اس دوران بس آئی، اور بس کے کنڈکٹر نے مجھے بلایا، ادھر آئیں، بھری ہوئی بس تھی، مجھے بس کے اندر سے لے جاتا جو ڈرائیور کے ساتھ ٹاوا ہوتا ہے، وہ ایک جگہ جس کے نیچے انجن ہوتا ہے، وہ انجن پہ مجھے اس نے آسودہ بٹھایا اور کہا کہ بہترین سفر ہو۔ ایسے محسوس ہوا، کہتا ہے اپنا وظیفہ پڑھو، تم یہاں کیوں کھڑا ہے؟ ہمارے دوست کہنے لگے کہ آج میں ہمارے ساتھ ایک بوڑھا بوڑھی تھے، جب وہ بس پہ چڑھنے کا وقت آتا، کہیں جگہ لینے کا وقت آتا، بلڈنگ میں کمرہ لینے کا وقت آتا، تو بابا کانپنا شروع کر دیتا، ایسے کانپنا تھا، ویبریشن کانپتا تھا۔ وہ کہتے تھے بابا جی کو جلدی کرو، اور بولتا تھا، میں اس طرح بولتا تھا۔ کہنے لگے میں نے محسوس کیا کہ بابا جو ہے حسب ضرورت ایسے کرتا ہے۔ کہا کہ ہم گئے جدہ میں، ساحل سمندر میں بابا بابی ہاتھ پکڑ کے پھر رہے تھے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ تو کہنے لگے ایک دفعہ بس پہ چڑھنے کا وقت آیا تو بابے کو کوئی جگہ نہ دے، میں کہ بابا اپنا فن دکھاؤ۔ بابا اپنا چمکان میں کہا بابا فن دکھا، بابا نے ایسے کانپنا شروع کر دیا اور بولنا شروع کر دیا۔ لوگ ہٹ گئے، بھائی پہلے معذور آدمی کو جگہ دو۔ بابا پھر بیٹھ گئے، جہاں ہی موقع ہوتا تھا بابا اپنا فن دکھاتا تھا۔ وہ کہنے لگا مجھے ایسے محسوس ہوا، انہوں نے کہا اپنا فن دکھا، تیرے پاس یا لطیفم بخلقہ ہے، یا علیم بخلقہ ہے، یا خبیرم بخلقہ ہے، تو دکھا، اپنا کمال دکھا، اپنی تاثیر دکھا۔ اور کہا کہ دکھایا، اور کہا کہ اس نے مجھے پکڑا، اندر لے گیا، باعزت باوقار طریقے سے بٹھایا، کہا کئی دفعہ ایسی ہے کہ میری چیزیں گم ہو جاتی تھی، میں پڑھتا تھا مل جاتی تھی، کئی دفعہ ایسے ہیں مجھے احساس ہوتا تھا کہ یہ چیز مجھے یاد نہیں رہے گی، اور میں نے کہا میں کاغذ پہ لکھ لیتا ہوں، دیکھتا میں نے لکھا نہیں، لیکن کاغذ اور قلم میں نے لکھا ہوا دیکھا۔ کیا کمالات بتاؤں اس کی تاثیر، اس کے کمال کے۔ کسی نے پوچھا سنو آپ بھی کیسے درویش ہیں، آپ کہتے ہیں آم کے ذائقہ کاغذ پہ لکھ کے دے، میں کہ نہ، آم کا ذائقہ جو ہے وہ لکھ کے نہیں کھانے سے آئے، گھڑا ہو کورا اور
पोह का पका हुआ हो, सर्दी का एक खास फड़ा होता है जो ठंडा होता है, उसमें रात को आम घड़े में भिगो के रख, 2 घड़े, सुबह 2 घड़े आम के खा ले, यही तेरा नाश्ता है। हमारे एक मुंशी साहब होते थे, वो कहते थे मैं सुबह 2 घड़े खाता हूं। ऐसे आम को कहते थे ऐसे चक्कर देता हूं, ऐसे मुंह में रखता हूं, निचोड़ के फेंक, चल अगला अगला, 2 घड़े मैं रोज खाता हूं। अच्छा, मैंने 2 घड़ों की रस का अंदाजा लगाया तो ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लीटर ही तो बनता है। रस का अंदाजा लगाएं, देसी छोटे आम थे। तो आप कहते हैं कि तुम हमें आम की रस बता कि होती कैसे है, होती कैसे होती कैसे है। मैं कहता हूं आम की रस होती कैसे है, ये खाने से आएगा। आप भी पढ़ना शुरू कर दें विजदान से। बस 2-4 दिन पढ़ के दाएं बाएं ना देखना, 2-4 दिन पढ़ के दाएं बाएं ना देखना कि कोई पत्थर में से कोई सर निकला हो, या गार में बंदा आया और बंदा हो, गार हो उसका यूं हो और यूं हो, ऊंट का सर हो वो लिख रहा हो, ये ना देखना। फिर असल में ना इश्क थोड़ा सा इम्तिहान जरूर लेता है, आजमाइश लेता है। किसी फकीर से इश्क कर, किसी दुर्वेश से बैत कर, देख इम्तिहान आता है नहीं आता, लोग कितनी बदगुमानियां गलत फहमियां डालेंगे। करके देख, आजा मैदान में आ, करके देख। इश्क इम्तिहान लेता है और तेरे इम्तिहान के टेस्टर और टीके लगाता है कि तेरा इम्तिहान सच्चा है, कच्चा है, पक्का है, कच्चा है। बदगुमानियां डालने वाले फितने आवाजें उठाएंगे और तेरे ईमान को परखेंगे और तेरे यकीन को पकड़ेंगे, तेरे ईमान और यकीन के खूब तजर्बे करेंगे कि तो कच्चा है या पक्का है। हाँ, ये जरूरी होता है, ये इश्क का हिस्सा है। मैं हैरान होता हूं कितने लोग ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो फितनों के जालों को तोड़ने के लिए पूरे जज्बों से चल रहे हैं, और मेरी याद दहानी के बाद कितने लोग ऐसे हैं जो अपने जज्बे कमजोर कर चुके थे, वो फिर से वापस जज्बे पे आ गए। याद रखिएगा, फितने सदा नहीं होते, ये जज्बों से चलने वाले सदा रहते हैं। बलिया असी मरना नहीं, 2 रुपया कोई हो। कितने ऐसे हैं जो अमाल कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को ऊपर अमाल ताकतवर तय किए हुए हैं कि हमने कितमीर के जाल और फितने को जाल को तोड़ने के लिए हमने ये अमल करने हैं, और वह जज्बों से कर रहे हैं। अगर कमजोरी हुई भी है तो अपने आप को संभाल रहे हैं, संभाल चुके हैं। मुझे कई लोगों ने कहा कि पिछली जुमेरात आपने जो हमें याद दहानी जिस कैफियत के साथ कराई है, कहा हमें नदामत और शर्मिंदगी हुई है, नदामत और शर्मिंदगी हुई है कि हम जज्बों के साथ फितनों के जाल को तोड़ने के लिए फैसला कर चुके थे और अपने जज्बे में कमजोर हो गए थे, और अपने जज्बे में हम मुतजलजल हो गए। नहीं, हमारे जज्बे सदा जिंदा व ताबिंदा रहेंगे और हम फितनों के जाल को तोड़ के दिखाएंगे। क्यों जी, जज्बे कमजोर हो जाएंगे या सदा बहार होंगे? हाँ, पूरी कैफियत, पूरे दर्द और पूरे जुनून और पूरी कैफियत के साथ ताकतवर अमाल करने हैं कि अल्लाह इन फितनों को खत्म करने के लिए तू मुझे जरिए के तौर पे कबूल कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले, कर ले। ये हैं वो लोग जिनकी तारीख में नाम लिखे जाते हैं, दुनिया भूल जाए पर अर्शों पे अल्लाह के यहां इनके नाम सुनहरी हरफों में लिखे जाते हैं। तो आप कहते हैं कि या लतीफम बेखल के ही हम ना पढ़ें और उसकी तासीर, मैं कहता हूं अल्लाह का निजाम है। अल्लाह कहते हैं मेहनत करो, कोशिश करो, अता मैं करूंगा। आप मेहनत और कोशिश फैसला कर लें, सैकड़ों, हजारों, लाखों दिन रात वुजू बे वुजू, फिर देखें कैसे होता है। वो जो मुंशी साहब थे ना, जो आम खाते थे 2 घड़े, वो सोना बनाने का नुस्खा उनके पास था। लोग आके कहते थे हमारे पास सोना बनाने का आपके पास नुस्खा है, हमें भी दे दें। कुछ आते थे कि हमारे पास सोना बनाने का नुस्खा है, फार्मूला है। तो वो पूछते थे कि तेरे पास घर है? कहाँ है? जूती है? हाँ। कपड़ा है? हाँ। रोटी है? हाँ। फिर जूता उठा लेते थे, जूते से मारते थे बकायदा। मैंने तो 1-2 बंदों को मारते खुद देखा। जूता होता था उनका चमड़ा देसी पुराना, लगता भी खूब था।
وہ بندہ کہتا تھا میں سونا بنانے کا نسخہ لینے آیا ہوں, آپ جوتے مار رہے ہیں. کہتے تو کہتے ہیں میرے پاس سونا ہے اور پھر روٹی بھی ہے. وہ تو گھر پھونک تماشا دیکھ, گھر پھونک سب کچھ لٹ لٹا دے, ساری عمر کہتے بس ایک آنچ کا بس فرق رہ گیا تھا ورنہ آج سونا بن جانا تھا. سارا کچھ مک جاتا ہے, ختم, برباد ہو جاتا. پڑھیں یا لطیفم بکھل کی, سب کو اجازت دے رہا ہوں, سب کو اجازت, مجھے بڑوں سے اجازت ہے ڈاکیے کی حیثیت سے. پر یاد رکھیے گا پڑھنا جذبوں کے ساتھ ہے.